بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موزن اسلام یوٹیوب چینل کی طرف سے تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم صحیح بخاری کتاب جمعہ کے بیان میں سے حدیث نمبر 891 سے لے کر 900 تک کا مطالعہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الم تنزل اور هل اتی علی الانسان پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 891۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا، ان سے ابو جمرہ نصر بن عبد الرحمن تبئی نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے فرمایا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے بعد سب سے پہلا جمعہ بنو عبد القیس کی مسجد میں ہوا جو بحرین کے ملک جواسہ میں تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 892۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالم بن عبداللہ نے ابن عمر سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور لیث نے اس میں یہ زیادتی کی کہ یونس نے بیان کیا کہ رزیق بن حکیم ابن شہاب کو لکھا، ان دنوں میں بھی وادی القریٰ میں ابن شہاب کے پاس ہی تھا، کیا میں جمعہ پڑھا سکتا ہوں؟ رزیق ایلا کے اطراف میں ایک زمین کاشت کروا رہے تھے، وہاں حبشہ وغیرہ کے کچھ لوگ موجود تھے۔ اس زمانہ میں رزیق ایلا میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے حاکم تھے۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ نے انہیں لکھوایا، میں وہیں سن رہا تھا کہ رزیق جمعہ پڑھائیں۔ ابن شہاب رزیق کو یہ خبر دے رہے تھے کہ سالم نے ان سے یہ حدیث بیان کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، آپ نے فرمایا کہ تم میں ہر ایک نگران ہے اور اس کے ماتحتوں کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ امام نگران ہے، اس سے کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ انسان اپنے گھر کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اپنے باپ کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، اور تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 893۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالم بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ تم میں سے جو شخص جمعہ پڑھنے آئے تو غسل کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 894۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ کے اوپر جمعہ کے دن غسل واجب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 895۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، اور ان سے ان کے والد طاؤس نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں تو بعد میں آئے لیکن قیامت میں کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں بعد میں۔ تو یہ دن جمعہ وہ ہے جس کے بارے میں اہل کتاب نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتلا دیا۔ اس کے بعد دوسرا دن ہفتہ یہود کا دن ہے اور تیسرا دن اتوار نصارہ کا۔ پھر آپ خاموش ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 806۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے اللہ تعالیٰ کا ہر 7 دن میں سے ایک دن جمعہ میں غسل کرے، جس میں اپنے سر اور بدن کو دھوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر 7 دن میں سے ایک دن جمعہ کو غسل کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 898۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبابہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ورقہ بن عمرو نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے مجاہد نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو رات کو مسجدوں میں آنے کی اجازت دے دیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 899۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبید اللہ ابن عمر نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی تھیں جو صبح اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھیں۔ ان سے کہا گیا کہ باوجود اس علم کے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو مکروہ جانتے ہیں اور وہ غیرت محسوس کرتے ہیں، پھر آپ مسجد میں کیوں جاتی ہیں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ پھر وہ مجھے منع کیوں نہیں کر دیتے؟ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 900۔ بروقت ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل موزن اسلام کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔